میرے اوپر جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ بڑے عجیب ہیں. آپ نے ایک کتاب پڑھی ہوگی روحانی علاج. تو روحانی علاج میں جتنے بھی عملیات ہیں یا نقش ہیں یا علاج ہیں وہ سب حضور اندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لکھوائے ہوئے ہیں. اس میں میرا کچھ بھی نہیں. میں صرف ایک منشی ہوں، ایک کاتب ہوں. خود یہ تھا کہ جب کوئی مریض آتا تھا تو حضور قلندر بابا یا تو اسے کچھ پڑھنے کو بتا دیا کرتے تھے یا نقش لکھ کے دیا کرتے تھے. تو چونکہ وہ نقش نہیں دیتا تھا مریض کو تو میں نے ایک کاپی بنا لی تھی. تو جب وہ نقش لکھتے تھے مریض کو دیتے تھے تو کاپی میں سامنے کرتے تھا، وہ اس پہ بھی نقل فرما دیا کرتے تھے. تو اس طرح وہ کتاب بن گئی. مجھے شوق ہوا کہ بھئی یہ تعویذ اور عادات کیا چیز ہے. تھوڑا سا میں نے پڑھا، کتابیں لایا بازار سے، بڑی بڑی کتابیں لے کے آیا، پڑھا. تو عجیب میرے اوپر حیرت ہوئی کہ اس کتاب میں تو وہ کوئی تعویذ ہے ہی نہیں. ہر مرض کا جو علاج ہے وہ کتاب میں نہیں ہے، اپنا منفرد ہے، الگ ہے. تو ایک روز میں نے حضور قلندر بابا سے عرض کیا کہ حضور یہ اس میں تعویذات ہیں، اس میں عملیات ہیں اس کتاب میں، وہ کسی کتاب میں تو ملتی نہیں. نہ آپ کسی کتاب میں دیکھتے ہیں. آپ کو اتنے سارے کس طرح یاد ہو گئے؟ تو مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا کہ نہیں، نہ مجھے یاد ہے نہ آپ کو یہ کتاب میں اس لیے ملیں گے کہ میں کتاب سے لکھتا ہی نہیں. تو میں نے عرض کیا حضور پھر کیسے لکھتے ہیں آپ؟ تو وہ کہا کہ میرے پاس کوئی مریض آتا ہے اور میں تشخیص کرتا ہوں کہ اس کو فلاں مرض ہے، تو میں محفوظ پر دیکھتا ہوں کہ اس مرض کا علاج کیا ہے. جو محفوظ میں دیکھتا ہوں وہ نقش لکھ کے مریض کو دے دیتا ہوں، آپ کو لکھ کے کاپی میں دے دیتا ہوں. تو اس طرح یہ کتاب روحانی علاج مرتب ہوئی. یعنی اس کتاب میں جتنے بھی امراض کا علاج ہے دراصل وہ لوح محفوظ سے براہ راست منتقل ہوا. اس کتاب کو میں نے ترتیب دیا. ترتیب دینے کے بعد خیال آیا کہ اس کتاب کا انتصاب حضور خواجہ غریب نواز کے نام سے کرنا چاہیے. پھر خیال آیا داتا صاحب کے نام سے کرنا چاہیے. پھر خیال آیا نانا تاج الدین ناگپوری کے نام سے کرنا چاہیے. مطلب یہ کہ ذہن کسی ایک جگہ ٹھہرا نہیں. تو اس میں عجیب زچ ہو گیا کہ بھئی کیا بات ہے، میرا ذہن ٹھہرتا کیوں نہیں ہے. تو ایک روز مغرب کے بعد 1D17 میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ لکھ رہا تھا. لکھتے لکھتے کتاب کا خیال آیا کہ اس کا کیا نام رکھنا چاہیے. تو بیٹھے بیٹھے وہ میں نے تکیے کے اوپر سر رکھ دیا، جیسے سجدے میں آدمی چلا جاتا ہے غیر اختیاری طور پر. مجھے نیند آ گئی، سو گیا میں. آپ دیکھا کہ سیدنا حضور علیہ السلام کا دربار ہے اور میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، 7-8 سال کا یا 6 سال کا، اور میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے. تو میں دوڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں دوڑا ہوا گیا اور میں نے بالکل بچپنے کے انداز میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کتاب لکھی. جیسے بچے کوئی الف بنا دیتے ہیں یا کوئی لکیر بنا دیتے ہیں کتاب پہ اور اپنے والدین کو دکھاتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس کتاب کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا. یہ روحانی علاج کا تذکرہ کرنا.
جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب پر ہاتھ رکھا، میری زبان سے الفاظ عطا ہوئے، بحضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، انتصاب بحضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اور فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ وہ میں نے کاغذ پہ لکھا، اور بڑا خوش ہوا، اور لکھا اس لیے ایسا نہ کہ بھول جاؤں۔ تو دوسری دفعہ، پہلی دفعہ روحانی راج کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض براہ راست حاصل ہوا خواب میں، اور دوسری مرتبہ یہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خوشنودی کا اظہار فرمایا۔